کل جماعتی حریت کانفرنس نے آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ظالموں کی جسمانی، معاشی اور سیاسی غلامی سے نجات دلانے کے لیے مبعوث کیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام پر گزشتہ کئی دہائیوں سے غیر ملکی قابض بھارت کی طرف سے ان تینوں اقسام کی غلامی مسلط ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 21ویں صدی میں فسطائی بھارت کی طرف سے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھنا عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ جموں کشمیر نیشنل فرنٹ کے وائس چیئرمین اور کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے سینئر رہنما الطاف احمد وانی نے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ جرمنی کے موقع پر مسئلہ کشمیر کو جامع، مؤثر اور حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کرنے پر ان کی تعریف کی۔ الطاف وانی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی جارحیت اور جنگی جنون نے پورے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کیے جانے پر زور دیا۔ یاد رہے کہ جمعے کو برلن میں بلاول کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں جرمن وزیر خارجہ نے پاکستان کے موقف کے مطابق تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کا اظہار کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر اور فلسطین جیسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے جہاں لوگوں کو اب بھی حق خود ارادیت سے زبردستی محروم رکھا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عامر خان نے جنرل اسمبلی کی قانونی کمیٹی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ حق خود ارادیت عالمی نظام کا بنیادی ستون ہے۔ دریاسنا فسطائی مودی حکومت کی طرف سے کشمیری نوجوانوں کو مجاہدین کا حامی قرار دے کر ان کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھارتی پولیس نے ضلع بانڈی پورہ کے علاقے ہرجن سے مزید 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے گئے نوجوانوں کی شناخت اشفاق مجید ڈار اور وسیم احمد ملک کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ادھر بھارت میں مودی حکومت کی ہندوتوا ذہنیت کی وجہ سے پھلوں کے کشمیری کاشتکاروں اور تاجروں کی مشکلات بدستور جاری ہیں۔ کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز یونین کے صدر بشیر احمد نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں کہا ہے کہ اکتوبر کے آغاز سے سری نگر جموں ہائی وے پر سیبوں سے لدے 6000 سے زیادہ ٹرک پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے روزانہ تقریباً 3000 ٹرک سیبوں سے لدے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف چند 100 ہی کو جموں کی طرف جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی یقین دہانیاں بھی محض فریب ثابت ہوئی ہیں۔ غلام احمد خان سوپوری، امتیاز احمد ریشی، شیخ محمد یعقوب، سید اعجاز رحمانی اور زاہد اشرف سمیت کنٹرول لائن کے آر پار حریت رہنماؤں نے اپنے بیانات میں جموں کشمیر پیپلز لیگ کے رہنما محمد یاسین عطائی کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یاسین عطائی دل اور گردے کے عارضوں میں مبتلا ہیں۔ انہیں سری نگر کے ایک اسپتال میں داخل کرا لیا گیا۔ پی ڈی پی کے سینئر رہنما مرزا محبوب بیگ نے ایک بیان میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ پر تنقید کرتے ہوئے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ناگزیر ہے کیونکہ بھارت اپنے دوست تو تبدیل کر سکتا ہے لیکن ہمسائے نہیں۔